ایران اور امریکہ کی جنگ سے ثابت ہو گیا کہ انکل سام صرف طاقتور ملک کی عزت کرتا ہے اور کمزور اور بے بس پر چڑھ دوڑتا ہے۔ جب تک انڈیا خود کو خطے کا چودھری کہتا تھا، امریکہ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہیں۔ مگر مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں اسلام آباد کی فقید المثال کامیابی کے بعد امریکی ایوانوں میں پاکستانی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ بھارت عالمی سیاست میں ایک غیر متعلق ریاست بن کر رہ گیا ہے۔ معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے اپنے سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران جنگ میں ابھی تک بہت سی باتیں واضح ہونے والی ہیں۔ جنگ میں جیت کون رہا ہے اور پسپا کون ہو رہا ہے؟ آبنہ ہرمز پر قبضے کا دعویٰ کس کا سچا ہے؟ جنگ بندی کی تاریخ ختم ہونے پر جنگ شروع ہوگی یا ختم؟ دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں؟ صدر ٹرمپ یا ان کے نائب صدر ایک بار پھر پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ جنگ کے نتیجے میں ایران مشکل میں آیا ہے یا امریکہ؟ رجیم چینج ایران میں ہوگی یا امریکہ میں؟ عوام واشنگٹن میں حکومت کا تختہ الٹیں گے یا تہران میں؟ ابھی ابہام بہت ہیں، ابھی دنیا کو بہت سے فیصلے درپیش ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اگرچہ موجودہ عالمی صورتحال میں شدید ابہام پایا جاتا ہے، تاہم اس جنگ کے دوران کئی امور واضح ہو چکے ہیں اور یہی اس کے اب تک کے نمایاں نتائج ہیں۔ آنے والے حالات کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر موجودہ صورتحال کی بنیاد پر مستقبل کے نتائج ضرور متعین کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے تجزیے میں عمار مسعود نے پہلا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ پاکستان بدل نہیں رہا بلکہ بدل چکا ہے۔ ان کے مطابق اب یہ وہ ملک نہیں رہا جس کے سری لنکا بننے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، اور نہ ہی یہ وہ ریاست ہے جس کے دیوالیہ ہونے کی پیشگوئیاں کی جا رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اب ایک باوقار اور مستحکم ملک بن چکا ہے جو عالمی امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کردار کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ اب پاکستانی پاسپورٹ باعث فخر بنتا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس جنگی ماحول میں پاکستان نے وہ عزت کمائی ہے جو اس کے مخالفین امن کے دور میں بھی حاصل نہ کر سکے۔ عمار مسعود کے بقول ایران اور امریکہ جنگ کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے اپنی حکمت عملی میں بنیادی تبدیلی کی ہے۔ اب پاکستان دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ دہشت گردوں کا تعاقب کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے برادر اسلامی ملک کی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے ایک حقیقت پسندانہ اور سخت ریاستی موقف اپنایا گیا، جس کے تحت سرحد پار عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی گئیں۔ اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، چاہے دیگر خطوں میں کشیدگی برقرار ہے۔ تیسرے نتیجے کے طور پر انہوں نے پاکستان کے ہائبرڈ نظام کو مستحکم قرار دیا اور کہا کہ اس میں عسکری اور سیاسی قیادت ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سفارتی سطح پر بھی پاکستان نے مؤثر حکمت عملی اپنائی، جہاں ایک جانب عسکری قیادت امریکہ میں موجود رہی تو دوسری جانب سیاسی قیادت نے سعودی عرب اور چین میں سفارتی روابط کو آگے بڑھایا۔ اس مربوط سفارتی کوشش نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف مضبوط کیا اور داخلی سطح پر بھی کسی قسم کی مہاجرائی یا اختلاف سامنے نہیں آیا۔ اس صورتحال کے باعث سیاسی مخالفین خصوصاً تحریک انصاف کی توقعات پوری نہ ہو سکیں اور ون پیج کا تصور مزید مضبوط ہوا۔ عمار مسعود نے جنگ کا چوتھا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق ایران، امریکہ، چین اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں اور اسے ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک بڑا سفارتی اعزاز ہے۔ اس جنگ کا پانچواں نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے دیرینہ اتحادیوں کو کسی بھی مرحلے پر نظر انداز نہیں کیا۔ اگرچہ امریکہ کی جانب سے مثبت اشارے ملے، لیکن پاکستان نے سعودی عرب اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھا اور ہر اہم موقع پر ان سے رہنمائی حاصل کی۔ اس پالیسی سے نہ صرف اعتماد میں اضافہ ہوگا بلکہ مستقبل میں مشکل وقت میں بھی یہ تعلقات پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ موجودہ جنگ کا چھٹا نتیجہ عمار مسعود کے مطابق مسلم امہ کا اتحاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کے باوجود بڑے مسلم ممالک نے تحمل اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ اگرچہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ موجود رہا، تاہم سعودی قیادت نے بردباری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان رابطے بحال ہوئے۔ یہ صورتحال مسلم دنیا کے اتحاد اور استحکام کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ ساتواں نتیجہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک کو دفاعی معاملات میں نئی حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے۔ یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ صرف امریکہ پر انحصار کرنا دانشمندانہ حکمت عملی نہیں، جس کے باعث یہ ممالک متبادل دفاعی شراکت داروں
खुसूसन पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने इस तनाजुर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को अहम करार दिया। अम्मार के मुताबिक जंग का 8वां नतीजा यह है कि अमेरिका सिर्फ ताकतवर का साथ देता है जब तक भारत खुद को खित्ते की बड़ी ताकत के तौर पर पेश करता रहा। अमेरिका की हमदर्दियां इसके साथ रहीं। ताहम हालिया इलाकाई तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान की अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ है। अम्मार ने ईरान और अमेरिका की जंग का नवा और अहम तरीन नतीजा ये निकाला है कि दो मुतहर्रिम ममालिक को अमन कायम करने का मशवरा तो दिया जा सकता है, लेकिन इन्हें जबरदस्ती अमन पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक पायदार अमन के लिए जरूरी है कि मुताल्लिका फरीक संजीदगी का मुजाहरा करें और मुज़ाकरात की राह इख्तियार करें। अम्मार मसूद के मुताबिक आलमी सूरत हाल एक नए आलमी तवाज़ुन की तरफ इशारा कर रही है, जहां ताकत, सिफारतकारी और हिकमत अमली के इम्तिजाज से ही मुस्तकबिल के फैसले तय होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।